اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے نصاب میں شامل سر سید احمد خان کا ایک مضمون خوش آمد جو ہم نے پڑھا ہے اور اس میں سر سید احمد خان نے کیا بتایا ہے اور سر سید احمد خان نے کس موضوع پر بات کی ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ خوش آمد جب کسی انسان میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر کیا اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی انشائیہ یعنی سر سید احمد خان کے مضمون خوش آمد کے سوالات اور ان کے جوابات دیں گے۔ اس انشائیہ یعنی خوش آمد کا پہلا سوال ہے، خوش آمد کو بدترین چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے، خوش آمد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس مرض کے لاحق ہوتے ہی یعنی جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے اندر ایسے اوصاف دیکھنے کا متمنی رہتا ہے جن کے وہ اہل نہیں ہوتا۔ وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا جس سے اس کا نفس موٹا اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے۔ یہ اس پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ یعنی خوش آمدی جو ہے اس میں کیا عیب ہوتے ہیں؟ خوش آمدی میں جو عیب ہیں وہ اس طرح ہیں، یعنی خوش آمدی ایسی باتیں سننے کا خواہش مند رہتا ہے جن سے اس نفس کو تسکین ملے۔ خوش آمدی کا جذبہ انسان کے احساسات کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان مزید کچھ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ انسان جب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اس میں ایسی باتیں سننے یا ایسی باتیں کہنے یا ایسی باتیں بتانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی جن سے اس کے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اوروں سے تعریف سننا پسند کرتا ہے چاہے وہ تعریف جھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور جو ہی خوش آمدی کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس انسان کے اندر جب یہ خوش آمدی کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس سبق کا اس لیسن کا ہم تیسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کے مضمون خوش آمد کا خلاصہ، جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس میں سر سید احمد خان نے کیا کچھ بتایا ہے۔ اب ہم اس سبق کے چوتھے سوال جو اس طرح ہے، درجہ ذیل اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ اقتباس خوش آمد سے لیا گیا ہے جو سر سید احمد خان کی ایک مشہور انشائیہ ہے
اسی سے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، یہ ہمیں غور سے پڑھنا ہے اور آخر پر اس کے چند سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات دینے ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ اب اس اقتباس کے چند سوالات ہیں، وہ اس طرح ہے۔ اس اقتباس سے ہمیں ان کے جوابات لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا سوال ہے، فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ یہ ہم نے ابھی اس اقتباس میں پڑھا ہے، فیاض آدمی کو کس بات کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہے، فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ اب اس کا دوسرا سوال ہے، عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ یعنی جو عالی ہمت ہوتا ہے اس کو کس چیز سے تقویت، طاقت ملتی ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے، عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے۔ اب اس اقتباس کا تیسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اس طرح ہے، پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پست ہمتی کا سبب صرف اور صرف غفلت اور حقارت ہے۔ اب اس کا چوتھا سوال ہے، چوتھا سوال اس طرح ہے، اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ ہم معنی تلاش کرنے ہیں۔ جو اوپر جو اقتباس ہم نے پڑھا ہے اسی اقتباس سے چند الفاظ یہاں لیے گئے ہیں اور ان کا ہم معنی بتانا ہے۔ معنی نہیں لکھنا ہے بلکہ ہم معنی، جو ایک ہی معنی ہو۔ مثال کے طور پر یہاں شہرت پہلا لفظ ہے۔ شہرت کا ہم معنی ہے ناموری، جو یہاں لکھا ہوا ہے، ناموری کا مطلب بھی شہرت ہے۔ اور اس کا دوسرا سخی کا ہم معنی ہے سخی، فیاض کو بھی سخی کہتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا طاقت کا ہم معنی ہیں ہم ہمت یا تقویت۔ اور ایک نیچے کا ہم معنی ہے نیچے یہاں دیا ہوا ہے، نیچے کا ہم معنی ہے پست۔ اور موضوع کا ہم معنی مناسب کا ہم معنی موضوع کا ہم معنی مناسب ہے۔
اور لاپرواہی کا ہم معنی غفلت کے معنی بھی لاپرواہی ہے۔ اب اس کے باقی سوالات ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔